أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن الحج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے شکر گزار ہو، کفر نہ کرو، اور نہیں کہو نو کے لیے جو قتل کیے گئے خدا کی راہ میں مردہ بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، اور ہم تمہیں بلا میں مبتلا کریں گے، تھوڑا خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، یہی ہیں لوگ جن پر صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صفا مروہ شاعر خدا سے ہیں، جو حج کرے گھر کا یا عمرہ کرے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا طواف بجا لائے۔ خدا کی یاد میں ہو سکتا کہ جو امور ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں۔ یقیناً امام حسین اسلام جب کربلا میں پہنچے تھے، اور غالباً حضرت اسلام کے لیے بھی ہے، انہوں نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں ہمارے کس کس کی لاش گرنے والی ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو جناب زینب نے پڑھی تھی، اور میں اکثر اس کو مسائل میں عرض کیا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها وذلک علی اللہ یسیر۔ کہ جو مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں، پہلے سے کتاب خدا میں لکھی ہوئی ہے قبل اس سے کہ اس کی ہم تخلیق کریں، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اس لحاظ سے خدا کی یاد کا یہی مطلب ہے کہ یہ حضور خدا کے علم میں بات تھی، اور خدا نے جو وقت مقرر کیا تھا اس کے بغیر مصیبتیں نہیں آ سکتی، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جیسا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کی تعزیت کے سلسلے میں کافی اتحاد کا مظاہرہ تھا، اور وہ لوگ کہ جو سن پہلے نہیں پسند کرتے تھے وہ بھی شرکت تھے، بلکہ بیش تھے۔ یہی مصلحت خدا ہو سکتی۔ ایران میں بالکل وہاں کی تاریخ یہی تاریخ تھی کہ وہ لوگ کہ جن سے امید تھی کہ حکومت اسلامی کی بقا کے لیے کافی کام کریں گے، شروع ہی میں وہ لوگ مارے گئے۔ اس سے پہلے بھی انقلاب سے قبل سعیدی اور غفاری دو عظیم شخصیتیں اسی طریقے سے شہید کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں کہ جب ابھی انقلاب شروع میں تھا اس وقت ان کا شہید کیا جانا عجیب بات ہے، لیکن ہو سکتا کہ یہ خیال ہے کہ اس شہادت کا اثر جو عام قوموں پر پڑتا، یہ اثر ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور شاید اسی چیز کو قرآن نے کہا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو زندہ ہیں۔ جیسے ابھی آج یہ اثر ہوا کہ لوگ تعزیت کے لیے بیش تھے، وہ لوگ کہ جو ان کے مخالف تھے وہ زیادہ آگے تھے، یہ اثر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اثر پورے ملک میں، کیونکہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ سے
کم سے کم پاکستان اور ایران میں پھیلی ہوئی تھی ان کے بارے میں باتیں اور عقیدت. ہو سکتا ہے کہ اثر انداز ہو تاکہ یہ شمع، یہ نور کے جو انسان کے قلب میں ہوتا، جذبہ خدا کی طرف توجہ کی طرف، خدا کی طرف خدمت گزاری کے لیے، یہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جذبہ ہے جس کے لیے روزے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ جذبہ ہے جس کے لیے وہ احتجاج کرتا، جلوس نکالتا، زحمت اٹھاتا، بھاگ دوڑ کرتا، یہ جذبہ ہے کہ جس کے لیے سب کام کرتا. ہو سکتا ہے کہ فائدہ یہ ہو کہ انشاءاللہ کہ شہادت کی وجہ سے یہ جذبہ بیدار ہو پورے ملک میں. یہی جذبے کی بیداری ممکن ہے کہ ہم خیال کریں کہ امام حسین السلام کے سلسلے میں بھی کہ ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ بنی امیہ کا پروگرام یہ تھا اور انداز یہ تھا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس نور کو بجھا دیں گے اپنے منہ کی پھونک سے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا تھا اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو. انہوں نے چاہا تھا کہ یہ لوگوں میں جو عقیدت اہل بیت کی طرف ہے، یہ نورانیت، یہ ختم ہو جائے گی جب یہ ہم پورے گھر کو ختم کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ جذبہ زندہ رہا. اور پہلے اگر جذبہ 100-200 میں تھا کہ تھوڑے لوگ تھے، مثلا یہ 72 تھے، ایسی کچھ اور لوگ تھے کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ جذبہ تھا فداکاری اہل بیت کے لیے. باقیوں کے نزدیک فرق نہیں تھا کہ اہل بیت ہوں یا بنی امیہ ہو، دونوں سب اسلام کے لیے، ان کے لیے دونوں میں فرق نہیں محسوس کرتے تھے. لیکن یہ جذبہ کہ جو امام حسین اسلام کی شہادت کی وجہ سے اہل بیت کے لیے پیدا ہوا، یہ رفتہ رفتہ تیز ہوتا رہا. کوفے والوں میں بہت گرم ہوا. 3000 افراد سلیمان ابن سرد خدائی کے ساتھ توابین میں سے مارے گئے. پھر مختار کا انقلاب آیا. مدینے والوں میں یہ اثر اتنا بیدار ہوا کہ وہی مدینے والے کہ جہاں سے امام حسین نکل کر کے آئے تھے، انہوں نے سب نے قیام کیا اور اپنے شہر کے گورنر کو نکال کر کے انقلاب برپا کیا، جس کے بدلے میں یزید نے قتل عام کرایا. اور یہ جذبہ بعد میں بھی یہ ایران تک پہنچا. یہ خبر رفتہ رفتہ یہ جذبے کو بیدار کرتی رہی، یہاں تک کہ امام زین العابدین اسلام کے پوتے یحییٰ ابن زید کی شہادت کے بدلے میں ابو مسلم خراسانی خراسان سے اٹھا. اور یہ جذبہ تھا کہ جو لوگوں کو مددگار ہوا. یہ وہی اہل بیت ہیں پیغمبر علی، حسن و حسین کی زندگانی میں، کہ جذبہ تھوڑے لوگوں میں ہے. لیکن پھر یہ اتنا بیدار ہوا کہ پورے بنی امیہ کو ختم کر دیا. ہو سکتا ہے یہ معنی ہوں کہ جو مردہ ہے اسے، جو قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو. سب کو قتل کر دیا. اس کے بعد بنی عباس آئے اس خیال کے ساتھ کہ بنی عباس بھی امام حسین کے اولاد کے ساتھ ساتھ ہیں، چونکہ امام حسن کی اولاد سب ان لوگوں کے ساتھ تھی. امام جعفر صادق نے سب سے منع کیا کہ تم ان کا ساتھ مت دو، تم سب مارے جاؤ گے. لیکن بہرحال زمانے کے حالات، ہر وقت کی صورتحال کیا ہوتی. امام حسن کے پوتے حسن مثنیٰ کے بیٹے حسن تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے 2 بیٹے تھے محمد ابراہیم. وہ بنی عباس کے ساتھ مل گئے، ساتھ مل کر کے کام کیا اس انقلاب میں، جس کی وجہ سے بنی عباس قابض ہو گئے اور انہوں نے اہل بیت پر وہ مظالم کیے جو بنی امیہ سے زیادہ تھے. لیکن پھر بھی وہ جذبہ بیدار رہا اور انہیں اس کے بعد سے علوی کہا گیا. اور یہ علوی اتنے پاورفل ہو گئے تھے کہ پورے بنی عباس کی حکومت میں ہر زمانے میں علویوں نے ہنگامہ ضرور کیا. یعنی وہ زمانہ اب اہل بیت کا بنی امیہ والا نہیں رہ گیا کہ تھوڑی تعداد ہو اور زیادہ توجہات نہیں تھیں زیادہ بنی امیہ کے ساتھ. یہ بات نہیں تھی، طاقت بڑھتی چلی گئی. کسی طاقت کو دبانے کے لیے علویوں کے امام الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا. بہرحال وہ ولی عہدی شہادت میں بدلی، لیکن یہ کہ بنی عباس
یہ الوین کا زور ختم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ یہ وہی الوین کا زور ہے جو آج تک شیعت کی شکل میں ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے یہ شہادت مقرر ہے. اور جناب زینب نے فرمایا یزید کے دربار میں داخل ہوتی ہی جب یزید نے کہا کہ دیکھا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا، تو یہی فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، کہ خدا نے میرے بھائی کے ساتھ بہترین سلوک کیا. کہ شہادت ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. کبھی بھی قائد کے لیے کہ خدا کی راہ میں اور آخری سفر ان کا معرکۃ العرا تھا کہ سب لوگ یاد کر رہے ہیں کہ کس قدر انہوں نے کوشش کی ہے مختلف جو اختلافات شیعوں میں ہو گئے ہیں اس کو اتحاد کرنے کی. لہذا یقیناً خدا کی راہ میں جان جانا. اور جن لوگوں نے بھی حملہ کیا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا بلکہ خاص پلاننگ کے تحت گئے تھے، چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جہاں تک ابھی تک معلوم ہوا، اور اچانک حملہ کیا. جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی پر سوچ سمجھ کر کے حملہ کیا گیا تھا، اس طریقے سے کوئی جھگڑا لڑائی میں نہیں ہوا ہے، سوچ سمجھ سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حملہ کیا. کہ صرف ان کی یہ کوششوں کے نتیجے میں کہ ان کی شخصیت آگے بڑھ رہی تھی چاہا کہ ختم کر دیا جائے. اس لیے انشاءاللہ ان کے درجات کی جو خدمت میں تھے ان میں ایک شہادت کا اضافہ ہوا کہ جو درجے کی بلندی کا سبب ہے. جیسا کہ جناب زینب نے فرمایا کہ خدا نے ان کے بھائی کے لیے شہادت کا درجہ مقرر کیا تھا کہ جو ان کے لیے عین سعادت ہے. اور دوسرا وہی جذبہ کہ ہو سکتا ہے کہ شہادت سے ایران میں بھی یہی صورتحال ہے. مطہری کا مرنا بہت عظیم ہے. ہم لوگ اس زمانے میں مطہری کی اتنی معرفت نہیں تھی، لیکن ابھی ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ کتابیں مطہری کے پڑھ چکے ہیں. اندازہ اس سے کر سکتے کہ مطہری بھی کتنی قیمتی شخصیت ہے جو مارے گئے. یہی حال بہشتی کا تھا. ابھی ہمارے بچوں نے بتایا کہ بہشتی کو ابھی تک ایرانی بھولے نہیں ہیں، بہت محبوب شخصیت تھی. ایسی بہت سے لوگ کہ شہادت بظاہر نقصان تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شہادتیں نہیں تھی سب ٹھیک ٹھاک ہوتے تو ایرانی اتنی توجہ نہ رکھتے اسلام کے بقا کے لیے، اتنی جدوجہد نہ رکھتے، بے توجہ ہو جاتے، حسن دنیا داری کی طرف چلے آتے. لیکن یہ شہادتیں جیسے سعیدی اور غفاری، یاد ہے کہ شروع میں کھارادر کی مسجد میں کافی دنوں تک ان کی تصویر لگی ہوئی تو خون کے قطرات کی فوٹو کے ساتھ، کہ دیکھ کر کے انسان حالات ایک دل پر اثر ہوتا تھا. اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ مصلحت ہو کہ یہ بڑے لوگ جو ایران میں یہ مطہری وغیرہ شہید ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے پورے قوم پر اثر ہوا، جیسے ابھی سب پر اثر ہے اس شہادت کا، اس طریقے سے پورے قوم پر اثر ہوا یہ جذبہ کہ اسلام کا آج تک باقی ہے. یہ ایک واضح فرق محسوس ہوتا کہ شہادت کی وجہ سے. امید ہے کہ انشاءاللہ پورے قوم شیعہ پر اگر یہ اثر باقی رہے اور انشاءاللہ ضرور باقی رہے گا کہ یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو مارا گیا خدا کی راہ میں اسے مردہ مت کہو، اس لیے کہ مردہ بدن کے لحاظ سے مردگی نہیں ہے. اگر وہ بدن کے لحاظ سے زندہ رہتے اور یہ ایکٹیویٹیز ختم کر دیتے، اسلام کے لیے خدمت ختم کر دیتے، پھر اس زندہ سے اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ کہ اصل حیات نور تھی، حیات قلبی تھی، حیات ایمانی تھی، کہ وہ اگر ایک شہادت کی وجہ سے اتنے لوگوں پر اثر ہو کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ ابھی جو اثر ہوا ہے، ابھی جو غمزدہ دل ہیں یہ غمزدہ دل خیر اس کے بعد بھول جائیں گے ان کو اور پھر اپنے مادیات کی طرف چلے آئیں گے. امید یہ ہے کہ یہ نہیں بھول سکتے. جیسا کہ میں امام حسین السلام کا واقعہ عرض کیا کہ یہ سبب ہوا کہ یہ شیعت پھر یہ جذبات جو بیدار ہوئے، شیعت پھر آج تک بقا کا سبب ہو گیا. اس لیے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مصلحت خدا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی بغیر اجازت کے نہیں کام ہو سکتا. اور یہ اس نے کہا کہ فذکرونی اذکرکم. فذکرونی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ذات کو ہم یاد کریں، بلکہ جو کچھ کام ہو رہا ہے سب اس کے مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسا کہ جناب زینب نے کہا کہ خدا نے میرے بھائی کے ساتھ بہترین سلوک کیا، بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا. کہ مصلحت ہی ہو سکتی ہے کہ شہادت کا اثر ہو اور اس ملک میں خصوصاً شیعوں میں اور باقی تمام ملت میں یہ توجہ بہ اسلام، توجہ بہ خدا، توجہ بہ دین، توجہ بہ انقلاب، توجہ خدا کے اعمال و کاموں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ اثر گہرا ہو، پوری قوم پر ہو.
کہ ایک شہادت کی وجہ سے سب پر گہرا اثر ہونا، یا ایسے ہی ہو کہ ایک چراغ گل ہو گیا لیکن جتنی روشنی تھی وہ ہزاروں لاکھوں چراغ اس نے جلا دیے ہوں. یہ ایک فائدہ ہو سکتا، جیسا کہ رضا خانے میں بھی خیال یہی عرض کیا تھا کہ ضرور جو چیز کے باقی رہنے والی ہے اور اس کے لیے توجہ ہونی چاہیے کہ جس کے لیے ان تمام لوگوں نے خدمت کی، وہ اسلام ہے کہ اسلام باقی رہنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. ابھی ضرور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے جانے کے بعد کیا کیا جائے، کیونکہ واقعاً ابھی تک زندگی میں ایسی شخصیت نہیں دیکھی تھی کہ جو پوری قوم کو متحد کر سکے، پوری قوم کے لیے فکر کر سکے، اور ہر پہلو سے، ہر علاقے میں محبوب تھے اور ہر پہلو سے کوشش کی، عرفان کے لحاظ، معرفت کے لحاظ، تقریر کے لحاظ، مجلس پڑھنے کے لحاظ، سیاست کے لحاظ، اتحاد کے لحاظ، بچوں کے لحاظ، بزرگان کے لحاظ، علماء کے لحاظ، مختلف نسلوں کے لوگوں کے لحاظ، مختلف قوموں کے لحاظ، اسلام کے بلند کرنے کے لیے قرآن و سیرت کانفرنس وغیرہ کی، یا اپنے حقوق کے لیے جو ابھی تک کوشش کرتے رہے کہ گورنمنٹ کے سامنے اپنے ضعف کو نہیں ظاہر ہونے دیا کہ ہم ذرا برابر دبنے والے ہیں. 6 جولائی کو جو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا حقوق و شیعہ کے لیے، کس طریقے سے ماشاءاللہ سے تمام پہلوؤں سے زندگانی اور شخصیت کامل تھی. اس لحاظ سے ہم سوائے اس کے امید نہیں کر سکتے کہ انشاءاللہ یہ جذبہ زندہ رہے کہ خدا نے جو فرمایا کہ شہید کو مردہ مت کہو، یہ مردہ بدنی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ ہمارے قلوب کے لحاظ سے ہے کہ وہ ہمارے قلوب میں جو اثر باقی ہے وہ اس کی زندگانی ہے. اس لحاظ سے خدا فرماتا کہ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو، کہ یعنی یاد کرنا یہی ہے کہ خداوندہ ہم تیرے امر کو، تیرے حکم کو ایک مصلحت سمجھتے ہیں، ایک فائدہ سمجھتے ہیں کہ فاذکرونی، ہم یاد کرتے خدا کو اس امر میں، اذکرکم، کہ خدا فرماتا کہ میں تمہیں یاد کروں گا، کہ پھر تمہیں میں یتیم نہیں ہونے دوں گا. کہ واقعاً اس وقت قوم میں جو ایک سربراہی تھی اور ڈھارس تھی، کوئی مصیبت ہو، ایک شخص ہے کہ جو جد و جہاد کرنے والا، یہ ڈھارس ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی کہ جیسے بچوں کا باپ اٹھ جاتا اور انہیں جو ڈھارس ہوتی ختم ہو جاتی. باقی حیات دینے والا، روزی دینے والا، سلامت رکھنے والا خدا ہوتا، لیکن واقعاً ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ جتنی پریشانی تھی خیال ہوتا تھا کہ ایک شخص ہے کہ جو صحیح قدم اٹھائے گا، کہ واقعاً ایک صرف ڈھارس ہے کہ جو ختم ہو گئی. لیکن جس طریقے سے کہ جب باپ اٹھ جاتا اور بچے یتیم ہو جاتے، خدا کی مہربانی شامل حال رہتی، بچے پل جاتے، اس طریقے سے امید کی جا سکتی کہ انشاءاللہ ان کے جانے سے یہ جذبات اسلامی اور جذبات دینی بھی باقی رہیں گے، اور خدا غیب سے مدد کرے گا کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے، اور اسلام کا یہ چراغ 8-10 سال سے ہم پاکستان میں روشن دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ نہیں ایسا ہوگا کہ یہ روگردان ہو جائیں، یہ ختم ہو جائے دین، اور آئندہ مایوسی نہیں ہوگی، بلکہ یقیناً اگر خدا کی طرف سے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ انشاءاللہ خدا کی یاد یہی ہے کہ اس جذبات کو کہ ہم بھی عزم کریں، ہم بھی کوشش کریں اس اسلام کی بقا کے لیے، کہ خدا یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرور وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رب ہے، ہر بچے جو یتیم ہوتے اس کا رب وہ ہے، اس کی پرورش کرنے والا وہ ہے. اس طریقے سے قومی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ہمارے لیے ڈھارس تھی کہ اگر ہم خدا کو یاد کرتے کہ اس کا امر ہے، ضرور ہم اپنی ڈیوٹی بجا لے آتے، خدا بھی ہمیں یاد کرے گا. یاد کرنے کا مطلب ہے کہ جو کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، انشاءاللہ نہیں نقصان پہنچنے دے گا. بشکرولی، اور فرماتا خدا کہ ہمارے شکر گزار ہو کہ ہم رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کرنے والا ہے. ضرور ایک مصلحت خدا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جیسا کہ میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اسلام میں ہر زمانے میں قربانیاں ہیں. کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حمزہ اور جعفر اگر 2 زندہ ہوتے میرا حق نہیں مارا جاتا. پھر کیا مصلحت خدا تھی کہ یہ 2 عظیم الشان شخصیتیں خدا نے لے لی؟ کہ کیا مصلحت خدا تھی کہ علی علیہ السلام عین جس وقت کے لشکر جمع کر چکے تھے 1 لاکھ کا اور حملہ کرنے والے تھے، کہ وہی لشکر تھا کہ امام حسین اسلام کے ساتھ بعد میں رہا اور وہ غداری ہوتی رہی. عین اس وقت جب حملہ کرنے والے تھے کہ رمضان بعد خیال تھا کہ شہید کر دیے گئے. امام حسین اسلام 1 لاکھ کا لشکر ہے اور شہید کر دیے گئے. 1 لاکھ کے لشکر سے کام آگے نہیں بڑھ سکا، جبکہ حسین اسلام کے پاس سے کم لشکر تھا. امام حسین اسلام ایسے زمانے میں کہ ہر طرف آپ کی کا انتظار تھا اور لوگ یزید سے سبھی نفرت کرتے تھے، لیکن عین اس وقت کے جبکہ کوفے میں اتنے زیادہ لوگ آپ کے ماننے والے تھے شہید کر دیے گئے. کہ خدا مند عالم بہتر سمجھتا، فرماتا کہ وشکرولی ولا تکفرون، کہ میرے شکر گزار ہو
کہ میں تمہارے جذبات کو، تمہارے توجہات کو، اس دین کو، ان عظمتوں کو شکر گزار ہو کہ میں اس کو کمال تک پہنچانے والا ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اور اصل میں بولو نہیں، ایمان رکھنا تو بات کی چیز ہے. بولو نہیں جو خدا کی راہ میں مارے گئے ہیں کہ مردہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کہ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر آدمی مرنے کے بعد اور زندگانی اور ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ اس سے زیادہ ہے کہ خدا سختی کے ساتھ ایک نہیں کئی مقام پر فرمایا کہ نہیں کہتا خدا عالم کی زندہ ہے، بلکہ لا تقولوا، اصل منہ سے یہ بات نہیں نکالو لمن يقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء. اصل منہ سے زبان سے یہ بات بھی نہیں نکالو کہ مردہ ہیں، لیکن بلکہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون. پھر بات کی آیت میں یہ حکم عام لوگوں کے لیے ہر زمانے میں ہے. ابھی ایک شخص نے جن کے فاتح خانی کے مجلس کے لیے میں شام کو گیا تھا، راستے میں پوچھا کہ آخر خداوند عالم کس حد تک بلائیں دیتا، کتنی امتحانات میں ہمیں مبتلا کرتا. کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خداوند عالم وعدہ فرماتا کہ بہرحال بلاؤں میں مبتلا کریں گے. یہ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے. حدیث قدسی میں کہ ہم نے عیش و آرام جنت کے لیے رکھا، لوگ دنیا میں چاہتے ہیں، کیسے پا سکتے ہیں؟ اس سے ضرور یہاں پر بلائیں ہیں. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ہے. یہ خوف قائد کے لیے کئی مہینے سے قبل سے تھا، اور افواہیں ادھر ادھر تھیں کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. پھر آئندہ کے لیے بھی ہر طرف خوف کی کیفیت ہمیشہ موجود ہے، ابھی موجود ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے آزماتے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی سے آزماتے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور بشارت ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے. صبر مطلب یہی ہے کہ انسان فوراً جذبات میں نہ ہو، انتظار کرتا کہ اذا اصابتهم مصیبت، کہ جب ان پر ایک آنے والی چیز آ جاتی، قالوا انا للہ، کہ یہ اس منزل تک ہمارا وجود پہنچنا یہ خدا کے انتظامات کے تحت ہے. جس منزل تک ہم ہیں پیدائش کے لحاظ سے، بچپن کے لحاظ سے، روزی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، لوگوں کے لحاظ سے، یہ کون ہے کہ جو اس منزل تک پہنچانے والا ہے؟ یہ خدا کا عظیم الشان نظام ہے. ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا اس کی مرضی سے. ابھی تک جو ہماری حیات ہے، جو اس کی مدد شامل حال رہی، جو اس کی نعمتیں تھیں، جو اس کی ربوبیت تھی، یہ سب انا للہ ہے، خدا کی طرف سے ہے. خدا نے چاہا تو ہم اس منزل پر ہیں. پہلا ہمارے بدن میں جو نظام مقرر ہے، ایک ذرا سی خرابی پورے بدن کے نظام کو خراب کر دیتا. لہذا جو کچھ ابھی تک ہمیں حاصل ہے، پیدائش سے لے کر ابھی تک جو کچھ حاصل ہوا، انا للہ ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ ہم واپس خدا کی بارگاہ میں جانا. خدا کوئی چیز نہیں کہ جس کی طرف ہماری واپسی ہو. خدا یہ ہے کہ ہمارا سمجھنا یہ اس کی مصلحتوں کو، یہ اس کی طرف واپسی ہے. چونکہ وہ ذات نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف سے ادھر پھینکے گئے اور ادھر واپس جانے والے ہیں، بلکہ اس کی طرف سے ہمارا آنا کہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں. اور واپسی ایک معنی یہ ہو سکتے کہ ہم اس کی مصلحتوں کی طرف جائیں، کہ جو اس کی ذات اور صفات اور نظام دو الگ چیزیں نہیں ہیں، کہ ہم سمجھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. انا الیہ راجعون کا یہ مطلب ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ جو خدا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ ان پر درود خدا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ صلوات کی جو پیغمبر کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ ہم ہمیشہ پڑھتے کہ خدا اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ عظیم درجہ صلوات کا یہ خداوند عالم نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور واپس خدا کی طرف ہے. یعنی واپس ہم اس کے امور کو سمجھتے کہ ایک مصلحت تھی، چونکہ بہرحال ہمیں مرنا نہیں ہے. یہ بدنی موت یہ صرف دیکھنے کی موت ہے، موت نہیں ہے. حقیقتاً انسان کے لیے فنا نہیں ہے. لہذا جو نعمتیں ہیں یہ سب کی سب خدا کی طرف سے ہیں، جو حیات ابھی تک ہے خدا کی طرف سے ہیں. اور اگر ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھنے لگتے کہ اس وجہ سے خداوند عالم نے یہ دیا ہے، کہ خمینی کے بیانات میں اکثر موجود ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب خدا کی طرف سے ہے.
اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، خوف ہے، جو ہے، مالوں کا جانا، پھلوں کا جانا، جو تکلیفیں زندگانی میں آتی ہیں، یہ سب کے سب خدا کی طرف سے ایک مصلحت اگر ہم سمجھتے، اگر یہ مصلحت سمجھتے، جتنا ہم مصلحت سمجھتے جائیں گے راضی ہوتے جائیں گے۔ موتیں ہر گھر میں آتی ہیں، پریشانیاں ہر گھر میں آتی، بیماری ہر گھر میں آتی، تکلیفات آتی، زحمتیں آتی، خوف و ہراس آتا۔ ان تمام چیزوں کو اگر انسان سمجھتا کہ ایک مصلحت خدا کی طرف سے ہے، ایک دلی اطمینان حاصل ہوتا۔ جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اس میں کمی کی نہیں ہونے والی، وہ ہونے والا ہے کہ جو مصیبت تمہارے نفسوں میں یا تم زمین میں آنے والی ہے وہ من قبل ان نبرہا، تخلیق سے پہلے ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ خدا پر آسان ہے۔ لہذا اس زندگانی میں جو حالات، جو حادثات آتے، اگر ہم سمجھیں کہ اس میں یہ مصلحت خدا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ امام حسین السلام کی شہادت اگر نہیں ہوتی، یہ ہمارے شیعوں کی بقا کے کوئی سبب نہیں تھا، کہ وہ شہادت ہے کہ جو جذبہ بیدار ہوا، یا جیسے میں نے ابھی مطہری وغیرہ کے لیے عرض کیا کہ ان کی شہادت کی وجہ سے ایرانیوں کا جذبہ بیدار ہوا اسلام کی طرف۔ ہو سکتا ہے وہ سب زندہ رہتے، سب صحیح سلامت رہتے، اور یہ سب دنیا دار ہو جاتے، پھر یہ اچھا نہیں تھا۔ اور کیا پتا تھا، لوگوں کے دنوں کے حال کا معلوم نہیں ہے۔ انقلاب کے شروع میں خمینی نے کئی تقریریں سخت کی ہیں، دفتر والوں کو ڈانٹا ہے کہ تم وہی عیش و عشرت کی زندگانی کے جو شاہ کے زمانے تھی وہ تمہاری یہاں باقی ہے۔ طلبا کو ڈانٹا ہے کہ اے طلبا، تم لوگوں کے یہاں جو شاندار زندگانی تم بسر کر رہے ہو، اس شاندار زندگانی میں سید مرتضیٰ علیہ الہدیٰ مقدس اردبیلی تم میں نہیں بن سکتے ہیں۔ یہ سب لوگ اسی وقت بنتے ہیں کہ جب جھونپڑیوں میں اور معمولی زندگانی۔ اس لحاظ سے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ عظیم لوگ کے جو شہید ہوئے، اگر نہ شہید ہوتے جذبہ نہیں ہوتا اور لوگ دنیا دار بن جاتے، پھر فائدہ نہیں تھا اس تمام کہ ان شہادتوں کی وجہ سے کس شہادت کا کیا اثر تھا ہمیں پتہ نہیں۔ لہٰذا اگر قوم قبول کرے، جیسا خمینی نے بعض دفعہ اشارہ کیا، مثلا اقتصادی بائیکاٹ ہوا، انہوں نے افسوس نہیں ظاہر کیا، کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری قوم اپنے اقتصادیات پر خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے گی، کہ خوش ہوں کہ اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ مثلا حملہ ہوا، ان کا کہ ہماری نعمت تھی کہ ہماری قوم متوجہ ہو گئی کہ بجائے سے ایک مصیبت سمجھے ایک مصلحت سمجھنا، ہم خوش ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان زندگانی میں جو خدا کی طرف سے امور آتے، اور ہر آدمی کی زندگانی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جس کی زندگانی خوشگوار ہو، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ راحت و خوشی جنت میں لوگ دنیا میں تلاش کرتے نہیں مل سکتی۔ لہذا یہ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو ہم ہائے واویلا کے ساتھ قبول کریں۔ ہر آدمی اپنی شخصی زندگانی میں جو پریشانیاں ہیں زندگانی میں ہمیشہ موجود ہے، البتہ نعمتیں زیادہ ہیں لیکن تھوڑی پریشانیاں ہر زمانے میں ہر شخص کے لیے موجود ہے۔ ان پریشانیوں پر انسان ہائے واویلا اگر مچاتا کہ کسی کے موت ہوتی ہے، ہائے واویلا ہے، کسی کے بیماری ہے، کسی کے مال کی کمی ہے، کسی کے نوکری نہیں ملتی، کوئی نوکری ختم ہوئی، کسی کاروبار خراب ہو گیا، یہ تھوڑا ہوتا، زیادہ نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان تھوڑی پریشانی کی وجہ سے بالکل پریشان رہتا۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ایک معمولی سی کوئی تکلیف ہو، دن بھر نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ کوئی چیز نعمت خدا کی اچھی لگے، کہ انسان پریشان زندگانی بسر کرتا۔ پھر اگر یہ زندگانی ہر روز کسی نہ کسی وجہ سے پریشان اور دماغ میں فکر و خرابی کے ساتھ ساری زندگانی بسر ہم کرتے، پھر آخرت میں یہی ہمارا وجود ہے، یہی باتیں ہمارے لیے یاد آتی، یہ یاد آتی سب پریشانی کے سبب یاد آتی۔ لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کو جو خدا کی طرف سے مصلحت آتی ہے غور و فکر کر کے سمجھتے کہ نہیں ایک مصلحت خدا اس میں تھی، جیسے بھی ہم نے عرض کیا کہ مطہری وغیرہ کا مرنا ہو سکتا ہے قوم کے جذبے اسلامی کو بیدار کرنے کا سبب، اگر نہیں ہوتا یہ لوگ دنیا دار بن جاتے، بے توجہ ہو جاتی، اتنا زیادہ گہرا اثر خمینی کے کہنے کا نہیں ہوتا۔ ہمیں کیا پتا کہ اس شہادت کا کتنا جذبہ ہوا۔ یہ انقلاب کی کوشش خمینی سے پہلے سے چلی آ رہی تھی، شاہ کے مظالم برائیاں سب تھا، لیکن سب کو یاد ہے کہ یہ کیا چیز ہوئی، کیا آقا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی وجہ سے ایک دم ایران بیدار ہو گیا، اور کس طریقے سے بیدار ہوا۔ آج میں بچوں سے عرض کیا تھا دوپہر کو کہ ان کی بیداری میں آج جو ایک جوش آتا تھا کام کرتے تھے، اور دوسرا جو اس کے بعد جلوس نکلتا تھا یا جوش آتا تھا 40 دن کا وقفہ ہوتا تھا، کہ آج ایک کام کیا 40 دن کا سناٹا، اور پھر 40 دن کے بعد کام کرتے تھے۔ کہ یہ ایک مصطفیٰ خمینی کی شہادت کی وجہ سے جو جذبہ بیدار ہوا، یہ سبب ہوا کہ آج یہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے مصطفیٰ خمینی کی شہادت نہ ہوتی، 2 مہینے کے بعد یہ جوش آتا، 2 سال کے بعد آتا، 10 سال کے بعد آتا، معلوم نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہم لوگ کے سامنے کی بات ہے کہ ان کی شہادت کی وجہ سے طلبہ نے مجلس ترحیم رکھی قم میں، کہ جس پر گولی چلائی پولیس والوں نے۔ اس گولی میں تبریز والوں بہت سے شہید ہوئے، جو قم میں طلبہ پڑھتے تھے اور جو بزنس مین تھے وہ بہت سے شہید ہوئے۔
40 دن تک سناٹا تھا. 40 دن کے بعد تبریز میں زبردست چہلم منایا گیا جس میں 200 سے زیادہ آدمی مارے گئے. پھر 40 دن سناٹا ہوا. اس 40 دن کے بعد پورے ملک کے بیشتر علاقوں میں کہ جہاں کے لوگ مارے گئے تھے یہ 40واں ہوا کہ تقریباً 6 مہینے تک 40 دن کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے اور پہلے سے شدید تر ہوتی جاتی تھی کہ یہ کیا چیز تھی. ایک آدمی کی شہادت واقعاً ہلا دینے والی چیز تھی. جیسے یہ خبر آئی ہے ایسی خبر یہاں آئی تھی. میں گھر سے نکلا واٹر پمپ سے, منڈی گیا, سبزی لی, آقا شریعت کے یہاں پر چھوڑا اور چھوڑ کر میں بھاگتا تھا یہاں سے حبیب اسکول کہ وہاں 8:30 بجے پہنچنا. کہ جب میں دیکھ کر کے بھاگنے جا رہا تھا کہ آقا شریعت اس کمرے میں تھے, ایرانی طلبہ موجود تھے. انہوں نے کہا مت جاؤ ادھر آؤ. سب افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوا؟ اپنا مصطفیٰ خمینی شہید ہو گیا. میں جانتا بھی نہیں مصطفیٰ خمینی کیا چیز ہوتا ہے. اتنا بھی زیادہ معلومات نہیں تھی. خمینی کا نام معلوم تھا نہیں معلوم تھا, مجھے قدر بھی نہیں ہوئی. اسی وقت فرانس فون کیا گیا, تصدیق کی گئی کہ وہیں سے خبر آئی تھی. یہ معلوم ہوا بالکل جیسے آج کا واقعہ ایسی صبح خمینی 12 بجے رات تک 11 بجے رات تک سید سالم خمینی سے ملاقات کرے گھر گئے ہیں اور صبح جنازہ نکلا. بالکل یہی کیفیت تھی. خمینی نے بھی کیا کہا جو بھی میں عرض کر رہا ہوں اس کا لب لباب اور روح ان کے جملے تھے. جو کچھ میں عرض کیا ہو سکتا ہے کہ اس لفظ سے آپ خیال کریں کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی ایک چھپی ہوئی مہربانی لگتی یکی از الطاف خفیہ الہی. یہ خداوند عالم کی مہربانیاں اور نعمتیں جو ہوتی یہ الطاف الہی, لطف الہی, خفیہ الہی, ایک چھپی ہوئی مہربانی. جیسا کہ میں عرض کیا کہ متحری وغیرہ اگر نہیں شہید ہوتے تو ہو سکتا ہے ایرانی غافل ہو جاتے کہ یہ اثر شہادت کا کہ جو ابھی آپ محسوس کر رہے ہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اثر کتنے دن باقی رہے گا. ایک مثال میں نے عرض کی تھی, بچوں کو سبھی کو یاد ہوگا کہ میں مثلا اسکول میں جاتا, ایک میٹرک کا لڑکا شرارت کا تو اسے ایک تھپڑ مارتا, وہ بھی ہنستا, بات ختم ہو جاتی, 2 منٹ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اسے تھپڑ مارا تھا. لیکن کبھی ایک چھوٹا بچہ ہے 5ویں کلاس کا, 4تھی کلاس کا, 6ٹھی کلاس کا, اس کو ایک تھپڑ مار دیا اور وہ بلک بلک کر کے روتا رہا. میں ہو سکتا ہے کلاس سے باہر آ جاؤں تو میں بھول نہ سکوں, ہو سکتا ہے دن بھر نہ بھول سکوں, ہو سکتا ہے 1 ہفتہ نہ بھول سکوں, ہو سکتا ہے کہ 10 سال ہو گیا نہیں بھول سکوں. کہ خود کسی چیز کا اثر ہمارے قلب پر کتنا ہوگا ہم نہیں جان سکتے. امام حسین اسلام نے کچھ اپنی شہادت کے بارے میں اس قسم کی چیز کہی ہے کہ ہمیں خود نہیں معلوم ہے کہ اس چیز کا قلب پر کیا اثر ہوگا, اس چیز کی پاور, اس میں کتنا نور ہے کہ میرے دل پر اثر رہے گا نہیں کہہ سکتے. اس لحاظ سے ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ اگر متحری نہیں مرتے, متحری کے مرنے سے جیسے آج قائد کے مرنے سے پورے قوم غمزدہ ہے. غمزدہ کا مطلب ہے کہ دل پر ایک اثر ہے. یہ کتنے دن اثر باقی رہے گا؟ فرض کیجئے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا ہوتا, ان کے چاچے کا انتقال ہوا ہوتا, سب کو افسوس ہوتا, لیکن یہ افسوس صرف رات بھر کے لیے ہوتا, دوسرے دن اپنے کام میں مصروف ہوتے, کوئی یاد بھی نہیں رہتا. یہ فرق تھا. لیکن یہ اس قسم کی شہادت ہے, ان کی شخصیت کے لحاظ سے, عمر کے لحاظ سے, ان کی شکل کے لحاظ سے, کس طریقے سے حملہ کیا گیا, یہ ایسا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اثر کتنے دن تک باقی رہے گا اور یہ اثر ہمارے لیے ہم سے کیا کرائے گا. یہ اثر ہے کہ جو نماز پڑھواتا, یہ اثر ہے کہ جو مثلا جلوس نکلواتا, یہ اثر ہے کہ احتجاج کرواتا, یہ اثر ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے گھر سے باہر نکال دیتا, یہ اثر ہے کہ زحمت کراتا. موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, موت تو ظاہر ہے جب خدا کے مقرر اس سے قبل و بعد نہیں آنے والی. موت کی وجہ سے نہیں ائمہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے, ائمہ اپنے مشن میں ناکامیاب ہوئے گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے. شریعتی نے لکھا ہے کہ بعد از پیغمبر اکرم 3 طبقہ تھا. ایک طبقہ کہ جو دنیا داری کی طرف چلا آیا, علی کی مخالفت کی, دنیا آگے بڑھ گیا. ایک طبقہ تھا جو علی کے ساتھ تھا کہ صرف 3-4 آدمی تھے. ایک طبقہ تھا کہ جو علی کو سمجھ رہا تھا لیکن مصلحت نہیں سمجھی کہ علی کا ساتھ دے, مسجد میں جا کے عبادت کرنے لگا. مقدس تھا, دین عبادت میں صرف کر دیا. شریعتی نے کہا کہ علی کے قاتل یہ افراد ہیں, یہ مقدسین ہیں کہ جو مسجد میں چلے گئے, وہ نہیں جو کھلم کھلا دشمن تھے, اصل قاتل یہ ہیں. لہذا یہ اصل چیز یہ جذبہ ہے کہ علی کے بعد یہ جو ان کے ماننے والے تھے, ان کو حق سمجھنے والے تھے, یہ لوگوں میں جذبہ نہیں تھا کہ علی کے ساتھ ساتھ رہتے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, علی کے ساتھ ساتھ رہتے, صرف ان کے ساتھ نماز پڑھتے, ان کے پیچھے پیچھے گھومتے, ان کے گھر کے گرد چکر کاٹتے, یہ کافی تھا. علی نے کہا کہ اگر یہ بکریاں جو چل رہی ہیں 30-40 اتنے ہی میرے مددگار ہوتے تو میں اپنا حق لے لیتا. اس وجہ سے
جو چیز ان میں نہیں تھی دین و ایمان سب قبول تھا، جو چیز نہیں تھی یہ جذبہ آگے بڑھنے کا نہیں تھا، یہ جذبہ نہیں تھا کہ جو ہو علی کو نہیں چھوڑو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، علی کے پیچھے پیچھے لگے رہتے. جس وقت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اس وقت ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے کہ ساتھ چل رہے تھے کہ سامنے 30-40 بکریاں تھیں. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اتنے ہی میرے ماننے والے ہوتے تو اپنے حق کے لیے میں قیام کرتا. اس طریقے سے یہ افراد میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ علی کے ساتھ ساتھ چلتے. اور ہو سکتا کہ ہم یہ خیال کریں کہ زیادہ جدوجہد کی ضرورت نہ ہو. اگر ملک میں ایک طبقہ ہو چند ہزار کا کہ جس میں جذبہ ہو کہ ہر کام پر آگے بڑھنے والا، ہر کام پر مظاہرہ کرنے والا، ہر کام پر اپنی آمادگی ظاہر کرنے والا، ہر کام پر نعرے بلند کرنے والا، ہر کام پر یاد کرنے والا، کہ باقی لوگوں کو بیدار کر دیتے. ایران میں یہ 19 سال 20 سال کے بچے بہت سے ہیں کہ مطہری اور سعیدی اور غفاری سے قبل شہید ہوئے ہیں. کہ بچہ ایک محلے کا شہید ہوتا تھا پورے محلے والوں کے دل بے چین ہو جاتا تھا. شاہ کے زمانے میں لوگ نعرے لگاتے تھے کہ یہاں مر گیا خمینی. کہتا یہ جذبہ تھا کہ ان لوگوں کو مردہ کر دیا تو یہ مسجدوں میں چلے گئے تھے، قرآن پڑھتے تھے، علی کے ثواب کے لیے، ان کے درجات عالیہ کے لیے ادھر جا کر کے دعا کرتے تھے. شریعت نے کہا تم قاتل علی. کہ جذبہ نہیں تھا کہ ہمت کر کے آگے بڑھیں. اس لحاظ سے اس شہادت سے اگر صرف یہ ہم امید کریں کہ جیسے ایرانیوں کو اقتصادی بائیکاٹ سے یہ جذبہ ہوا کہ ہم اقتصادیات میں اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، جس طریقے سے جنگ کی وجہ سے یہ جذبات بیدار ہوئے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. ابھی بھی سیز فائر کا اعلان ہوا اور اس کے بعد صدام نے جو حملے کرنے شروع کیے بہت اچھا اثر تھا اس کا. اس لیے کہ سیز فائر کی وجہ سے پورے ملک میں گڑبڑ تھی، جیسا کہ خمینی نے خود کہا. لیکن جب صدام نے مسلسل حرم میں حملے کیے تو قوم کو پتا چلا کہ نہیں یہ واقعی یہ قابل، پھر ایک جذبہ بیدار ہوا تھا. اس لحاظ سے یہ جذبہ بیدار ہونا کہ جو اسلام کے لیے عمل کرنے پر آمادہ کرے. عمل کرنا صرف یہ سڑک پر نکلنا ہے، نعرے لگانا ہے، کوشش کرنا ہے، جو کام بھی ہو. معلوم نہیں کہ اس زمانے میں انسان کون سے کام یہاں کرے گا، کس صورت سے ہوگا، لیکن ایک ہمت ہو، ایک جذبہ ہو کہ جو انسان کو آمادہ کرے. نہ کہے کہ مسجد میں جا کر کے ہم نماز پڑھیں گے. کہ قرآن میں ہے کہ وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ ان کے لیے جو قوت ہے اس کی استطاعت کرو. اس لحاظ سے ہم امید کر سکتے اور خدا سے دعا یہی ہے کہ یہ شہید کے جو قتل ہو گیا بدن کے لحاظ سے، اس کی روح کے لحاظ سے، اس کی نور کو ہم سب کے دلوں میں پیوست کر دے، ہم سب کے دلوں میں وہی نور بیدار کر دے، وہی نور زندہ کر دے، قائم کر دے، منتقل کر دے کہ جو ایک آدمی کے بدن میں تھا، ایک آدمی کی روح میں جو نور تھا یہ تو منتقل کر دے کہ یہ وہ چیز ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، کہ جو خدا کی راہ میں مارا گیا اسے مردہ نہ کو. خدا منع کرے جب کہ خود موت آتی، خود ملک الموت کو بھیجتا کہ اس کی روح قبض کرو. سب کو معلوم ہے کہ مر گیا، ابھی یہ نماز نہیں پڑھتا، سلام کا جواب نہیں دے سکتا، چل پھر نہیں سکتا، مردہ ہے. خدا فرما رہا ہے کہ اسے مردہ نہیں کہو، اس لیے کہ یہ بدن اس کی شخصیت نہیں ہوتی. شخصیت اس کے قلب کی کیفیت ہے، کہ اس کے قلب کی کیفیت ہے کہ خدا بیدار کر دے، کہ تمام شیعوں کے دل میں اس کے قلب کی کیفیت کو بیدار کر دے، تمام سمجھدار مسلمانوں کے دل میں اس کے قلب کی کیفیت کو بیدار کر دے، کہ یہ قلب کی کیفیت ہے کہ جو تمام قلوب میں زندہ ہو جائے. ایک چراغ ہے کہ جو تمام قلوب میں زندہ رہے. کہ جس طریقے سے انہیں اسلام کا شوق تھا اور پورا زمانہ سفر کرنا، بال بچوں سے الگ رہنا، ان تمام خطرات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کو اطلاع تھی، مجھے خود معلوم ہے کہ اچھی طریقے سے اطلاع تھی. ان تمام کے باوجود پوری محنت کرنا یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان میں وہ آگ تھی جو ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے، زیادہ مجلس پڑھ دیکھنے کا پڑھ دیا، اس سے زیادہ ہمارے میں نہیں ہے، لیکن ان میں وہ روشنی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے پورے ملک میں پھرتے تھے. ابھی آئے تھے کہ صرف ہر اس عالم سے ملے کہ جو اس چاند کے سلسلے میں یا کسی اور وجہ سے دو پارٹیاں شیعوں میں ہو رہی ہیں. اس لحاظ سے پارٹی ہو رہی ہے کہ لکھنؤ والے کون ہیں یا دوسری قومیں کون ہیں، اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مثلا علی کو مولا ماننے والے کون ہیں اور کمتر ماننے والے کون ہیں، اس وجہ سے ہو رہی ہے صوبائی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، یہ مختلف لحاظ سے یہ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کوشش کریں کہ ان میں یہ جذبہ بیدار تھا، ہم میں نہیں ہے. ہم اپنا کام کرتے، تھوڑا موقع ملتا کبھی مثلا ایک مجلس پڑھ دیتے، کبھی موقع ملتا مثلا سال میں ایک دفعہ ریگل چلے جاتے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ان میں یہ نور زیادہ بیدار تھا کہ پوری زندگانی اسلام کے لیے جو ممکن تھا کوشش کر رہے تھے، جتنا بھی ہو سکتا تھا. یا خدا کی مدد ہے، کیا چاہتے وہ، کبھی یہاں آ کر کے تقریر کرتے، کبھی پنجاب جاتے، مسلسل یہ مصروف رہتے کہ یہ ان میں زیادہ نور بیدار تھا. کس کو خمینی نے کہا ہے کہ میں اکیلے تن و تنہا لڑتا رہوں گا،
کہ یہ ہم خدا سے دعا کر سکتے ہیں کہ یہ جو نور بیدار تھا کہ جو اسلام کے لیے ان کو اتنا محنت کراتا تھا، اور ظاہر ہے کہ اسلام کے لیے اگر ہم بیدار ہوں تو اس سے علی علیہ السلام نے بار بار سمجھایا ہے کہ نہ ہماری حیات کا ایک دن کم ہونے والا، نہ روزی ایک دن کم ہونے والی، کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، کہ جو مصیبت زمین میں یا نفسوں میں آتی ہے وہ پہلے سے ہم نے کتاب میں لکھ دیا قبل تخلیق، لہذا ایسا نہیں ہے کہ قبل وقت موت آ جائے، کہ انشاءاللہ کہ یہ ان کے دل کی کیفیت تھی جس نے ان کو عارف حسین و قائد بنایا تھا، نہ کہ بدن تھا، بدن اس سے زیادہ بہتر وہاں پٹھان موجود ہے، پارا چنار میں اس سے بہتر بدن موجود ہے، یہ چیز تھی نہیں تھی کہ وہ شخصیت تھے، شخصیت یہ قلب کی کیفیت کا نام ہے، کہ یہ قلب کی کیفیت ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ قلب کی کیفیت مردہ نہیں ہوتی، یہ باقی رہتی، کہ خداوند عالم اگر اس نور کو ان کے توجہ رکھنے والے مومنین شیعوں کے دلوں میں، اور بآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد میں آنے والے بھی کہ جو ان سے ملحق ہو جائیں گے، کہ ان میں بھی نور ہو جائے گا، اگر یہ خدا منتقل کرے کہ پاکستان میں وہ تمام امور کی جس کے لیے وہ خدمت گزار تھے، کوشش تھے کہ اتحاد ہو، شیعوں کی عزت ہو، تمام باقی فرقے بھی اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں، کہ ان کا نظریہ یہی تھا کہ پہلے ہم اپنے شیعوں کے حقوق کے لیے، کہ تحفظ حقوق و شیعہ کے سربراہ تھے، اس کے لیے ہم کوشش کریں، اور پھر مسلمانوں کو متوجہ کریں کہ وہ قیام کریں حکومت اسلامی کے لیے، کہ یہ خواہشات ان کی کہ ہم ایسے ذلیل نہ ہو جائیں کہ جب یہاں پر جو بھی مملکت بنے، جو بھی حکومت بنے، جو بھی آئین بنے، جو بھی نظام چلے، اس میں شیعوں کو حقوق کو تسلیم کیا جائے، کمزور سمجھ کر دبا نہ دیا جائے، جیسے بعض ملکوں میں افغانستان وغیرہ میں دبا دیا گیا، اس طریقے سے یا اور عرب ممالک میں دبا دیا کہ یہ صورتحال نہ ہو، اپنے قوت کا مظاہرہ کریں، کہ قرآن مجید میں ہے کہ تم ان کے لیے اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، کہ یہ کوشش تھی کہ ہم دب نہ جائیں، لہذا یہ جذبہ بیدار رہے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم قوت والے قوم ہیں، جو قوم شور و غل کرتی ہے، طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے، آسانی کے ساتھ نہیں مر سکتی، کہ انشاءاللہ اگر یہ جذبات ہیں ان کے، یہ نور ہے، یہ ان کے قلب کی کیفیت ہے، جس کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو، وہ مردہ ہے لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو، ظاہر کہ بدن کے لحاظ سے تو نہیں خدا کہہ سکتا کہ مردہ مت کو، بدن کے لحاظ تو مردہ ہے، لہذا وہ چیز کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا منع کر رہا ہے کہ اسے مردہ مت کو، یہ روح کی کیفیت ہو سکتی ہے، مطلب بدن کے لحاظ سے خدا کیسے کہہ رہا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، خود کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے، اور خود کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کو، جب قتل کر دیے گئے مردہ کیسے نہیں، تو نے خود ملک الموت بھیجا کہ اس کی روح قبض کریں، پھر کہتا ہے کہ مردہ مت کو، خود کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے، کہ انشاءاللہ یہ ان کے روحانیت کی بات ہے کہ جو یوں ہی مر جاتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے والد مر گئے ہوتے، ان کے چاچا مر گئے ہوتے، کل صبح ہم بھول جاتے، کہ یہ ان کا مرنا ایسا نہیں کہ کل صبح ہم بھول جائیں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس نور کو تمام مومنین کے قلوب میں زندہ کرے، کہ ہر شخص میں وہ نور اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، کہ جیسے خدا کا نور ہر کائنات کے ہر وجود میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چمکتا ہے، اس لیے انشاءاللہ تمام شیعوں میں ان کے قلب کی کیفیت کا نور جو ہے اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چمکنے لگے، اور یہ وہ نور ہے کہ جو زندہ رہے، کہ جس کو خدا نے کہا کہ مردہ مت کو، زندہ رہے یہ نور، کہ اگر یہ نور زندہ ہے پھر آئندہ انشاءاللہ یہ مومنین زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے، اس جذبے کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، اسلام کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، اور جب کوشش کرتے رہیں گے تو خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، خدا نہیں چھوڑ دینے والا، مطہری مر گئے، باہنر مر گئے، رجائی مر گئے، بہشتی مر گئے، خداوند عالم نے کہاں سے ایک آدمی اس کا ایک ہاتھ نہیں خامنی کو آگے بھیج دیا، کیا خمینی نے کہا کہ خدا کی نعمت ہے، یہ رفسنجانی ہنسنے مسکرانے والا آدمی کہ کبھی ہم لوگ زیادہ اس کی تصویر دیکھ کر کے لفٹ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی خاص شخصیت ہے، لیکن خداوند عالم نے اس کے ذریعے سے کتنی نعمت ایران کے لیے مقرر کی، اس لحاظ سے خداوند عالم سے امید ہی ہم کر سکتے کہ وہ اس جذبے کو زندہ رکھے گا اور اس کی طرف سے یہ مدد شامل حال ہوگی کہ لنہدینہم سبلنا، اس نے فرمایا کہ ہم اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، وہ ہدایت کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ اسلام زندہ رہے، کہ یقیناً اگر یہ ہم نے کوشش کی تو آخر کار جب ہم کو قائد کے ساتھ نہیں بلکہ امام زمانہ کے سامنے جانا ہے، کہ قیامت کے دن ان کے امت کے ساتھ ہمیں محشور ہونا ہے، کہ اس دن ہم امام زمانہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، وہ خوش ہوں کہ تم نے اپنی زندگانی میں جو عقل و سمجھ تھی، جو موقع تھا، تم نے خدمت کی، ناخوش نہ ہو، ناخوش وہ کاہلوں سے ہوتے، کہ
کہ پیغمبر کی حدیث پڑھنے کے بعد میں خود بھی عجیب معلوم ہوا اور نہیں بھولتا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا منافق مرے گا. کہ ایسا نہ ہو کہ بلکہ ہم امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ خدا فرماتا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ان امور کو خدائی امور ہم سمجھتے کہ انا الیہ راجعون، کہ واپس ہمیں خدا کی طرف جانا، واپس ہم بدنی لحاظ سے خدا کی طرف نہیں جانا ہے بلکہ خیالات کے لحاظ سے اس کی جلووں کی طرف جانا ہے. یہ تمام اس کے جلوے ہیں، مصیبت بھی جلوہ ہے، نعمت بھی جلوہ ہے، کہ ہم اگر اس کو قبول کرتے تو خدا فرماتا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر خدا کا درود ہے. کتنی عظیم چیز ہے خدا کا درود کہ جو پیغمبر کے لیے وہ ان لوگوں کے لیے قرار دیا جاتا ہے. رحمت، اور خدا کی رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صرف یہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ خدا کی راہ میں چلنے والے لوگ جس پہاڑ پر چلتے وہ بھی شعائر خدا بن جاتے، کہ وہ جگہ وہ زمین شعائر خدا بن جاتی جس میں خدا کے لوگ کام کرتے. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو خدا کے گھر کا حج کرے یا طواف کرے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا چکر لگائے، کہ وہ سرزمین نورانی اور پاک ہو جاتی کہ جس پر خدا کی راہ پر چلنے والا دوڑتا ہے. صرف دوڑنے کی وجہ سے وہ پہاڑ آج تک متبرک ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آیت کی یہ دوڑ کی جو پورے ملک میں تھی کہ پورا ملک ان کے لیے صفا مروا تھا، کہ انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے بلکہ خدا زندہ رکھے اور ان راستوں پر ہر جگہ جہاں وہ نور ہے، کہ جس طریقے سے صفا و مروا کے درمیان یہ نورانی قلب والی ہاجرہ کا دوڑنا خداوند عالم آج تک زندہ رکھتا ہے. کہ خدا سے دعا ہے کہ پاکستان میں ایسے مومنین پیدا کرے کہ ان راستوں پر ہمیشہ ہمیشہ اس صفا و مروہ قائد پر ہمیشہ دوڑتے رہے، کہ جس طریقے سے خدا کے راستے پر تھا خدا نے کروڑوں انسان کو دوڑایا، کہ یہ نور زندہ رہے اور سب لوگ اس صفا و مروہ پر دوڑتے رہے کہ جس پر وہ ہمیشہ دوڑتے رہتے تھے، تاکہ شیعت کی عزت ہو، شیعہ فقہ کی عزت ہو، باقی مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا حکومت اسلامی قائم ہو. کہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو خدا کے گھر کا قصد کرے یا عمرے کا قصد کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اس کا چکر کاٹے، کہ چکر کاٹے دوڑے، کہ دوڑ دھوپ کرے کہ جس طریقے سے اس نے دوڑ دھوپ کیا تھا. اللہم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ اس لشکر حسینی میں ان کی موت ایسی ہی تھی جیسے منزل زبالہ پر امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ مسلم شہید کیے جا چکے کہ فوراً ان کے گھر میں تشریف لے گئے. قائد کی بھی سب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی لوگوں سے معلوم ہوا جو ان کا گھر دیکھ کر کے آئے ہیں کہ سب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر بھی 40 و 45 درمیان ہے. کہ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بچی کو بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، کہ بچی نے سر ہٹا کر کے کہا کہ مولا خیر تو ہو میرے باپ کی، کہ آپ تو یتیموں کی طرح شفقت فرما رہے تھے. کہ ان بچوں کو کل شام تک احساس نہیں تھا کہ نورانی باپ کہ جو پوری ملت کا باپ تھا اس طریقے سے ان سے جدا ہو جانے والا تھا. ان کو خیال نہیں تھا کہ آج 21 ذی الحجہ کی صبح ان کے لیے یتیمی لا رہی ہے. ہاں حسین نہیں ہے کہ جو ان بچوں کے ہاتھ پر سر پر تسلی کا ہاتھ پھیر سکے اور کہہ سکے کہ بچوں اگر تمہارا باپ نہیں تو آج سے میں تمہارا باپ ہوں، میرے بیٹے تمہارے بھائی ہیں اور میں بیٹی ہوں، تیرے بہنیں ہیں. کہ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ان یتیم بچوں کے لیے باپ کا انتظام کرے کہ جو ان کے لیے رکھوالی کرنے والا ہو، بھائیوں اور بہنوں کا انتظام کرے. کہ یقیناً یہ مصیبتیں ہر زمانے میں اسلام کے لیے رہی ہیں اور خداوند عالم نے ان روحان پاک کو اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھی اہتمام کیا کہ عصر عاشورہ یہ تمام بچے امام حسین علیہ السلام کی رخصت پر کہ جب امام آئے اور ہر خیمے میں کہنا شروع کیا کہ یا رقیۃ و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، کہ سب حسرت سے دیکھ رہے تھے کہ مولا آپ کے بعد کیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ظلم تو کر دیا چند ظالموں نے چھپ کر کے اچانک سیڑھی کے نیچے سے، لیکن سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، جلدی وہ وقت آئے گا کہ جس طریقے جناب زینب نے کہا تھا کہ یزید وہ وقت تو سوچ کے اپنی بوٹیاں نوچ رہا ہوگا خدا کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ یہ ظالم کہ جو جس کی طرف سے بھیجے گئے ہوں، جو ان کو لالچ دی گئی ہو، جو ان میں کینہ پیدا کیا گیا ہو، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب پتہ چل جائے گا، زیادہ زمانہ نہیں ہے، 100 سال کے بعد ہم سب خدا کے اس بارگاہ میں ہوں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان ظالموں کو پتہ چلے گا کہ کون سی منقلب ہے جہاں وہ پہنچے ہیں.
انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ مت